اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں، بجوز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا۔ خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، قرآن پاک کی نازل ہونے والی آخری سورت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق یہ مبارک سورت حجۃ الوداع کے لیے، آخری حج کے لیے جاتے وقت حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سفر میں نازل ہوئی، جب آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ یاد رہے آخری حج کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن حیات رہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن نفیر سے پوچھا رضی اللہ عنہ، کیا تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ عرض کی، اے اللہ کے نبی پڑھتا ہوں۔ فرمایا، یہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے، اس میں اللہ نے جو احکامات حلال حرام سے متعلق ارشاد فرما دیے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ان میں نسخ کا، تبدیلی کا امکان احتمال نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو وفا کرو، وعدے وفا کرو۔ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، معرفت، تسلیم و رضا۔ گویا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے کا نام ہے۔ ایمان اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکانے کا عہد ہے۔ اسی عہد کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ جب تم ایمان لے آئے، تم نے اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکانے کا عہد کر لیا، تو اب تمہیں چاہیے کہ اللہ کے ہر حکم پر سر جھکا دو۔ آیت شریفہ میں وعدے وفا کرنے کا حکم ہے، تو اس میں آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کیے وعدے بھی پورے کرنے کی تلقین ہو گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس شخص کی وعدوں پر پابندی نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ وعدوں کو پورا کرے۔ فرما احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے چوپائے حلال قرار دیے گئے، ہاں وہ جن کی حرمت کے متعلق تم پر آیات تلاوت کی گئی۔ یہود کو سزا کے طور پر
بعض حلال چیزوں سے بھی روک دیا گیا تھا، بعض حلال جانور بھی ان پر حرام قرار دیے تھے۔ یہاں امت محمدیہ کے لیے علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم اجازت دی جا رہی ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، ان جیسے دوسرے جانور، سوائے ان جانوروں کے قرآن کے دیگر مقامات میں اور احادیث میں انہیں حرام قرار دے دیا گیا ہو۔ غیر محل الصید وانتم حرم، البتہ احرام کی حالت میں خشکی کا حلال جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے، یا زمین حرم کا کوئی بھی شکار تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ حکم احرام کی حالت سے متعلق ہے اور یہ حکم سرزمین حرم سے متعلق ہے۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں حکم فرماتے ہیں۔ جس چیز کو حلال فرمائیں یا جس چیز کو حرام فرمائیں، یہ حلال و حرام اللہ اپنے علم کے مطابق فرماتے، اللہ اس کا اختیار رکھتے، اللہ اس کا حق رکھتے۔ اللہ جل شانہ حاکم ہیں، مرضی والے ہیں، پھر علم و حکمت والے بھی ہیں۔ انسانوں کو جو حکم دیتے ہیں اس میں بہرحال انسانوں کا نفع ہے، انسانوں کو جس چیز سے روکتے ہیں اس میں بہرحال انسانوں کا نقصان ہے۔ بندگی یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر سر جھکاتا جائے، ایمان یہ ہے اللہ سے کیے وعدے پورے کرتا رہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔